کیمیائے سعادت پارٹ 299۔ اور جب کوئی پوچھے کہ کیسا ہے تو گلہ نہ کرے۔ حدیث شریف میں آیا ہے جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے حق تعالیٰ دو فرشتے اس پر متعین فرماتا ہے، دیکھتے رہیں جب کوئی عیادت کے واسطے آئے تو بیمار شکر کرتا ہے یا شکایت کرتا ہے۔ اگر شکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خیریت ہے الحمدللہ، تو حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ پر واجب ہے کہ اگر اپنے بندے کو لے جاؤں تو رحمت کے ساتھ لے جاؤں اور بہشت میں پہنچاؤں، اور اگر صحت دوں تو اس کی بیماری کے سبب اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ جو گوشت اور خون وہ پہلے رکھتا ہے اب اس سے بہتر دوں گا۔ امیر المومنین حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ نے فرمایا، جس کے پیٹ میں درد ہو اپنی بیوی کے مہر میں سے کچھ لے کر شہد خریدے اور برسات کے پانی میں گھول کر پیے گا، شفا پائے گا۔ اس واسطے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے می کے پانی کو مبارک اور شہد کو شفا اور عورتوں کے مہر کو جو بخش دیں سازگار اور خوشگوار فرمایا ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں باہم ملیں گی تو بے شک شفا پائے گا۔ غرض یہ کہ بیمار کا ادب یہ ہے کہ گلہ اور بے صبری نہ کرے اور یہ امید رکھے کہ بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگی۔ جب دوا پیے تو دوا پیدا کرنے والے پر بھروسہ رکھے، دوا پر نہیں۔ عیادت کے آداب یہ ہیں کہ بیمار کے پاس دیر تک نہ بیٹھے، احوال پرسی نہ کرے اور صحت کی دعا مانگے اور اس کی بیماری کے سبب خود کو غمگین جتائے اور گھر کے اندر مکانات اور دیواروں کو نہ دیکھے۔ جب بیمار کے دروازے پر جائے تو اجازت چاہے، دروازے کے سامنے نہ کھڑا رہے بلکہ ایک طرف کھڑا ہو اور دروازے کو آہستہ کھٹکھٹائے، یوں نہ پکارے اے غلام۔ جب اندر سے کوئی پوچھے کہ کون ہے تو یہ نہ کہے میں ہوں، بلکہ اے غلام کے بدلے سبحان اللہ اور الحمدللہ کہے۔ جو کوئی کسی کا دروازہ کھٹکھٹائے وہ یوں ہی عمل میں لائے۔ 22واں حق جنازہ کے ساتھ جانا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنازے کے ساتھ جاتا ہے وہ ایک قرات اجر پاتا ہے، اگر دفن تک کھڑا رہے گا تو 2 قرات اجر پائے گا اور ہر قرات کوہ احد کے برابر ہوگا۔ جنازے کے ساتھ جانے کا ادب یہ ہے کہ چپ رہے، ہنسے نہیں، عبرت کے ساتھ موت کو یاد کرے۔ حضرت عامش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب ہم جنازہ کے ساتھ جاتے تھے تو یہ نہ پہچانتے تھے کہ کس سے تعزیت کریں، اس واسطے کہ ہر ایک دوسرے سے زیادہ غمگین نظر آتا تھا۔ کچھ لوگ ایک مردہ کا غم کرتے تھے۔ ایک بزرگ نے کہا اپنا غم کرو، اس واسطے کہ مردہ نے تو 3 ہولوں سے رہائی پائی، ملک الموت کا منہ دیکھ چکا، موت کی تلخی چکھ چکا، خاتمہ کے ڈر سے نکل گیا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں مردے کے پیچھے جاتی ہیں، دوست اور مال اور عمل۔ دوست مال تو پھر آتے ہیں، عمل اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ 23واں حق یہ ہے کہ زیارت قبور کے واسطے جائے، مردوں کے واسطے دعائے مغفرت کرے اور عبرت لے اور سمجھے یہ پہلے جا چکے ہیں، مجھے بھی جلدی جانا ہے اور زیر خاک ہونا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جو شخص قبر کو بہت یاد کرے گا اور اس کی قبر جنت کے گلزاروں میں سے ایک گلزار ہوگی، جو بھول جائے گا اس کی قبر دوزخ کی غاروں میں سے ایک غار ہوگی۔ حضرت ربیع ابن خشم جن کا مزار طوس میں ہے، تابعین میں سے ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے گھر میں قبر کھودی تھی تاکہ جب اپنے دل میں کچھ غفلت پاتے قبر میں آرام فرماتے اور ایک ساتھ کے بعد کہتے، یاد الہی پھر مجھے دنیا میں بھیج دے تاکہ اپنے گناہوں کا تدارک کروں۔ بعد اس کے اٹھ کر کہتے، ہاں اے ربیع پھر تجھے بھیجا، اس کے پہلے کوشش کر، ایک بار تو ایسی نوبت آئے گی پھر تجھے دنیا میں جانے کی اجازت نہ ملے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں جا کر ایک قبر پر بیٹھے، بہت روئے، میں آپ کے پاس تھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا، یہ میری ماں کی قبر، حق تعالیٰ سے میں نے اجازت چاہی کہ میں ان سے ملوں اور ان کی مغفرت چاہوں، ملنے کی اجازت دی، دعا کی اجازت نہ دی۔
محبت فرزندی نے دل میں جوش کیا، اس سبب سے میں رونے لگا۔ مسلمانوں کی جو حقوق فقط اسلام کی نظر سے نگاہ رکھنے چاہیے، ان کی تفصیل یہ ہے۔ اب یہاں پر اس کی نیچے تفصیل دی گئی ہے